اسٹوڈنٹس ہمارا لیکچر ہوگا اعجاز القرآن یعنی قرآن پاک کے معجزے کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلے لیکچر دینے سے پہلے سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ جس موضوع پہ لیکچر دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں طلباء کو سابقہ آگاہی حاصل ہے یا نہیں، اور اسے پریویس نالج کہتے ہیں کہ بچے کو پہلے جو لیکچر دے رہے ہیں آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل ہیں یا نہیں۔ اور ہم نے اعجاز القرآن کے حوالے سے لیکچر دینا چاہا کہ قرآن پاک ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ایک ایسا معجزہ بنایا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کے لیے یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن پاک کے عظیم معجزات میں سے سب سے پہلا معجزہ ہے بے مثل ہونا۔ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے اسٹوڈنٹس جو کہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی قسم کا اس کتاب میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ تم اس کی مثل کوئی صورت لا کے دکھاؤ۔ اور جتنے بھی کفار تھے، منافقین تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے خطباء تھے، وہ اس کی مثل لانے سے تنگ آ گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو اعجاز القرآن کا ایک معجزہ بیان فرمایا، دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حفاظت کے لحاظ سے معجزہ، یعنی قرآن مجید حفاظت کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جتنی بھی پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان میں کسی نہ کسی قسم کا رد و بدل ہے، منحرف ہے، لیکن یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کا ذمہ لینے کے ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی شخص بھی اس کے ایک لفظ میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بچوں یہ بات یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن مجید ایک معجزہ ہے، یعنی قرآن مجید اتنا فصیح اور اتنا بلیغ اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی ان کا عرب دان ان الفاظ کو استعمال کرنے سے تنگ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا جو چوتھا معجزہ ہے قوت و تاثیر کے لحاظ سے معجزہ، یعنی قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی قوت و تاثیر ہے کہ جو کفار میں سے اس کو سنتا رہا وہ مسلمان ہوتا رہا۔ اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے بڑے بڑے مستشرقین نے لکھا کہ واقعتاً قرآن مجید کے الفاظ کو جو سنتا رہا وہ مسلمان ہوتا رہا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے لائق ہوتا رہا۔ اسی طرح میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت عمر فاروق بھی جب مسلمان ہوئے تھے تو قرآن مجید کے الفاظ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ بچوں آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ بے مثل ہے۔ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے اور قوت و تاثیر کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ اور جتنے بھی طلباء ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو ریٹرن تحریر کر کے کل مجھے سب بچوں نے چیک کروانا ہے۔